اور اتنا بہترین اجلاس منعقد کرنے کی توفیق دی، اللہ اس میں بے حد برکتیں نصیب فرمائے۔ جناب صدر اجلاس اور خصوصاً دینی دنیاوی رہبر اور رہنما جو منچ پر مثل چاند ستاروں کے تشریف فرما ہے، میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو سلام کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں، اور ہم سب کے انتہائی قیمتی عزیز مہمان جو اس سردی میں اس ٹھٹھرتے ہوئے موسم میں دور دراز سے تشریف لا کر ہمیں خدمت کا موقع عطا فرمایا، ہماری رہنمائی فرمائیں گے، وہ ہے ہندوستان کی جانی پہچانی اور معروف و مشہور بزرگوں، صوفیوں، علماء کی ایک بافیض جماعت جمعیت علماء ہند، جو ہر جگہ، ہر موقع، ہر موڑ پر کوئی سرکار ہو، کوئی عہدیدار ہو، آنکھ میں آنکھ ملا کر ان سے بات کرتی ہے، اور خدمت خلق میں ان کا ایک مقام اور ان کی ایک حیثیت ہے۔ کہیں مکانات کی آباد کاری کا کام ہو، کہیں فساد ہو، کہیں طوفان ہو، تو جہاں مسجدوں کی صفائی کی جاتی ہے وہاں مندروں کو بھی صاف کیا جاتا ہے، جہاں مسلمانوں کو کھانا تقسیم کیا جاتا ہے، سب سے پہلے جو وطن کے برادر ہیں ان کو بھی کھانا دیا جاتا ہے، بلا کسی تفریق و مذہب و ملت خدمت کرنے والی جمعیت علماء ہند، ان کے ناظم عمومی حضرت مولانا حکیم الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کے ساتھ حضرت مولانا ابو الحسن صاحب جو گجرات سے تشریف لائے ہیں، ان سب کا دل کی گہرائیوں سے ہم استقبال کرتے ہیں۔ یہ حسین سنگم کا ایک اجلاس ہے، دینی اور دنیاوی تعلیم کا، اور بات چل رہی تھی حضرت مولانا ولی محمد صاحب ولی ریگستان نور اللہ مرقدہ، وقت کی تنگ دامنی مجھے اجازت نہیں دے رہی ہے، میرا دامن بار بار وقت کی تنگ دامنی کھینچ رہی ہے، لیکن چند باتیں مجھے کہنے کے لیے میری ضمیر مجبور کر رہی ہے۔ اس پورے خطہ مارواڑ میں، اس روکھی سوکھی دھرتی میں، ان ڈھوڑوں میں، اس لک و دک میدان میں صرف اور صرف دو نام گونجتے ہیں، اور دو ناموں کی اہمیت ہے۔ اگر ضلع جیسلمیر میں جائیں گے تو حضرت مولانا دوست محمد صاحب نور اللہ مرقدہ، اور باڑمیر کے ریگستان میں آئیں گے تو حضرت مولانا ولی محمد صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، کروٹ کروٹ پر جنت الفردوس کی ٹھنڈک نصیب فرمائے، اللہ ان کو بہترین اپنی طرف سے بدلہ عطا فرمائے۔ اس زمانے میں انہوں نے تعلیم حاصل کی جب بسیں نہیں تھی، رکشو آٹو نہیں تھے، اونٹ اور گھوڑے کی سواری تھی، پتہ نہیں کس طریقے سے وہ سہارنپور تک پہنچے، علم حاصل کیا، اور یہاں آ کر الحمدللہ دونوں بزرگوں نے وہ خدمت انجام دی کہ آج علماء کا ایک جم غفیر ہم کو نظر آ رہا ہے، آج علماء کی ایک کھیپ نظر آ رہی ہے، آج مدارس اور مساجد کا جال بچھا ہوا ہے۔ یہ ان بزرگوں کی قربانیاں ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ حضرت مولانا حکیم الدین صاحب، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ دونوں بزرگ جب وہاں سے فارغ ہو کے دیوبند سے چلنے لگے تو حضرت مولانا دوست محمد صاحب اور مولانا ولی محمد صاحب نے حضرت مولانا حسین احمد مدنی، جو حضرت مولانا ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہم کے والد بزرگوار، حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب کے دادائے محترم، وہ ان کے استاد تھے، مصافحہ کر کے چلنے لگے کہ حضرت آپ دیدہ ہوئے، آپ یہاں ہم وہاں، جہاں سورج نکلتا ہے وہاں آپ، سورج غروب ہوتا ہے وہاں ہم، کیسے ہم آپ سے مل سکیں گے، ملاقات کر سکیں گے؟ آپ کی یاد آئے گی، ہمارا دل روئے گا، ہماری آنکھیں روئے گی۔ تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے اپنے جسم سے اتار کر ایک جبہ دیا حضرت مولانا دوست محمد صاحب نور اللہ مرقدہ کو، بیٹا اس کو لے جاؤ، میری یاد آئے تو یہ کرتا دے، ہاتھ سے سلا ہوا کھدر کا کرتا آج بھی دارالعلوم کے محافظ خانے میں موجود ہے، آپ کو انشاءاللہ میں دکھاؤں گا۔ بات چل رہی تھی تعلیم و تعلق، یہ فیض ہے ان بزرگوں کا، مجھے خوب یاد ہے کل کے دن یہ اسکول شروع ہوا تھا، ایک چھوٹا سا پودا تھا، آج یہ تناور درخت کی شکل میں الحمدللہ میٹھے شیریں رنگ برنگ کے پھل ہم کو دیے اور ہمارے سامنے ابھی پیش ہوئے۔
میں اس موقع پر دل کی گہرائیوں سے حضرت مولانا محمد علی صاحب، مولانا شیر محمد صاحب اور ان کے پورے اسٹاف کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت شاندار ترقی کی ہے۔ آپ جاگتے رہیے، آگے بڑھتے رہیے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو خوب ترقی عطا فرمائے گا۔ وقت کی تنگامی مجھے اجازت نہیں دیتی ہے، لیکن مساجد جو مدرسوں میں تعلیم ہوتی ہے، اب مدرسوں کا سیلیبس بھی محترم، اب ہم لوگوں نے شکشا کے ادھیکاری صاحب بیٹھے ہیں، فتح محمد صاحب بیٹھے ہیں، غفور صاحب بیٹھے ہیں، اب مدرسوں کا سیلیبس بھی ہم لوگوں نے اس طریقے سے مدون کیا ہے کہ اس میں سے فارسی کی ضرورت نہیں تو نکال دو، اس میں سے کسی اور چیز کی ضرورت، فلسفے کی، ریاضی کی ضرورت نہیں، نکال دو، اس میں جو بہترین چیزیں آ سکتی ہیں، جیسے انگلش بچے نے حفظ کر لیا، حافظ کرتے کرتے بچہ 8ویں 9ویں تک پہنچ جاتا ہے، اب ان بچوں کو ہم انگلش میں لیتے ہیں آگے، دارالعلوم پوکھرن میں 12ویں تک اوپن ایگزام دلائے جاتے ہیں، کمپیوٹر کا سینٹر ہے الحمدللہ، کمپیوٹر ڈپلومہ کراتے ہیں، اسی طریقے سے ہر مدرسے میں ہم پورا یہ اس طریقے سے سیلیبس بنانے جا رہے ہیں، اور میں تحدیث کی نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، حافظ قرآن بچہ بن کے اور انگلش میں آ گیا اور وہ کوئی سائنٹسٹ بننے لگا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ چاند پہ اپنا گھر بسائے گا اور اس دنیا میں اپنا نام کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں نے بہت پروگرام بہترین رکھا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شکریہ ادا کرتے ہیں آپ سب کا، جزاک اللہ تعالیٰ فی الدارین۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، جزاک اللہ خیر۔ اب میں مولانا محمد شریف صاحب رائمہ سگرانی کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کے سامنے آ کر کے کچھ